السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع جو ہے وہ ہے طہارت۔ طہارت کہتے ہیں پاکی کو، اور چونکہ ہم نے آگے نماز شروع کرنی ہے انشاءاللہ العزیز، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جتنی شرائط ہیں ان میں سے پہلی شرط ضروری اور پہلی شرط ہی یہی ہے کہ انسان پاک ہونا چاہیے۔ پاک مطلب یہ کہ وضو ہونا چاہیے، اس کے بغیر جو ہے نماز نہیں ہوتی۔ تو وہ پاکی کیسے حاصل ہوتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے جو ہے کہ ایک انسان وضو کی حالت میں ہوتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ بظاہر تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہوتا، لیکن شریعت حکم لگا دیتی ہے کہ تمہارا وضو ٹوٹ چکا ہے، یعنی جیسے نماز میں ہنسنا وغیرہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے پاکی کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیں انشاءاللہ۔ کل جو ہے وضو کا مکمل طریقہ اور جو ہے غسل کا مکمل طریقہ بیان کیا جائے گا۔ طہارت پاکی یعنی طہارت عربی کا لفظ سمجھ لیں، طہارت جو ہے عربی کا لفظ سمجھ لیں، اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا پاکی حاصل کرنا یا پاک ہونا یا پاکی، ٹھیک ہے۔ اس طرح طہارت یعنی کہ پاکی کا اسلام میں بہت بڑا مرتبہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں بھی آیت ذکر ہوئی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکی حاصل کرنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں، ان کو اپنا دوست رکھتے ہیں، یعنی ان لوگوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، ان لوگوں کی جو کہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ اچھی طرح سے پاکی حاصل کرنے والے ہیں، یعنی ایک اعضاء کو 3 بار دھوتے ہیں وضو کی صورت میں۔ تو آگے آئے گا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ نماز صحیح ہونے کے لیے بدن، کپڑے اور جائے نماز کا پاک ہونا اور باوضو ہونا یہ شرط ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی کسی کے بھی اندر تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی، اور کوئی صدقہ حرام مال سے قبول نہیں کیا جاتا۔ اب یہاں سے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، وضو کے فرائض یعنی وہ چیزیں وضو میں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے، جان بوجھ کر کوئی چھوڑ دے تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا، تو اس کو اگر اس نے اس وضو سے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ کیا چیزیں؟ وہ 4 فرائض ہیں، وہ کون کون سے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک منہ دھونا، یعنی جیسے آپ شیشے میں دیکھتے ہیں جو آپ کا چہرہ ہے، پیشانی سے لے کر اور نیچے ٹھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ جو حد ہے یہ چہرے کی حد ہے، اس حد کا دھونا بے انتہا ضروری ہے، یعنی یہ جو چیز ہے، یہ جو حد مقرر کی گئی ہے اس پر آپ کو پانی پہنچانا چاہیے۔ اب بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جلدی جلدی میں وضو کر لیتے ہیں، آنکھوں کے نیچے جو ہے وہ بعض دفعہ پانی نہیں پہنچتا، یا جو ہے جو لوگ کام کاج کرتے ہیں ان کے یہاں جو ہے کچرا جم جاتا ہے یا مٹی جم جاتی ہے، مٹی کی تہہ جم جاتی ہے، تو بعض دفعہ یہ چیز سوکھی رہ جاتی ہے، تو اس سے وضو نہیں ہوتا۔ تو یہ خاص دھیان رکھنا چاہیے اس چیز کا کہ آپ پہلی دفعہ جب چہرے پہ پانی ماریں تو پورے ہاتھوں کو اپنے پورے چہرے پر مل لیں، تاکہ جو بھی خشک اگر رہنے کی کوئی چیز ہو تو وہ گیلی اور تر ہو جائے۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، دونوں ہاتھ جو شروع ہوتے ہیں گھٹوں سے لے کر کوہنیاں بھی ان میں شامل ہیں، ان دونوں کو دھونا چاہیے۔ نمبر 3 ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ فرض کے درجے میں ہیں ساری چیزیں۔ نمبر 4، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، چہرہ دھونا۔ اب چہرے کی حد میں نے آپ کو بتا دی کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر یعنی پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرے کی حد ہے، چہرہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کہاں تک دھونے؟ کوہنیوں سمیت دھونے، یعنی کوہنیاں بھی دھونے میں شامل ہیں۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4، دونوں پاؤں کو ٹخنے سمیت دھونا۔ یہ جو ہے فرض ہے، اتنا وضو ہر مسلمان کو کرنا ضروری ہے، اتنے وضو کا جو ہے قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے، اگر اس سے کوئی کم کرے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اب وضو کی سنتیں کیا ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فرائض تو آپ کے سامنے ہو گئے 4، اور جو ہے وضو کی سنتیں ہیں وہ تقریباً 11 کے آس پاس ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، وضو کی نیت کرنا کہ میں وضو کر رہا ہوں، شروع میں بسم اللہ پڑھنا، یعنی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ 2 ہو گیا۔ نمبر 3 بار دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا، ٹھیک ہے، یعنی جو آیت میں ذکر ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، خوب پاکی حاصل کرتے ہیں۔ خوب پاکی کیسے حاصل ہوگی کہ 3 بار دونوں ہاتھوں کو کلائی تک دھونا، یعنی ہر عضو کو 3 بار دھونا، 3 بار پھر کلی کرنا، اوپر جو فرائض ذکر ہوئے اس میں کلی کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کلی کرنا۔ نمبر 5 آتا ہے مسواک کرنا، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا 6 نمبر۔ نمبر 7 پہ آتا ہے 3 بار چہرہ دھونا، اور اسی طرح چہرہ جیسے فرض ہے اسی طرح سنت بھی ہے، پورا چہرے کو 3 بار دھونا، 3 بار دھونا یہ سنت ہے، چہرہ دھونا یہ تو فرض ہے، ٹھیک ہے۔ سارے سر کا اور کانوں کا مسح کرنا، فرض میں جو ذکر ہوا تھا وہ چوتھائی سر تھا، لیکن یہاں آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر پورے سر کا مسح کیا جاتا ہے، تو وہ سنت ہے، اور کانوں کا مسح کرنا بھی سنت ہے، کانوں کا مسح فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ نمبر 9، داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا،
نمبر 10 لگاتار اس طرح دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہو پائے اور دوسرا عضو دھل جائے. یعنی اس طرح اگر کوئی وضو کر رہا ہے اتنا ٹائم نہ لگائے کہ اس نے جو ہے چہرہ دھویا یعنی منہ دھویا، پھر آپ وہ جو ہاتھ دھونے تک وہ باتوں میں اتنا لگ گیا کہ اس کا چہرہ ہی خشک ہو گیا، تو اس طرح وضو نہیں ہوتا. عام طور پر جیسے آپ نے دیکھا ہے وضو کیا جاتا ہے، لوگ منہ دھوتے ہیں، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں. لیکن یہ کہیں پر بہت زیادہ سردی ہے، جیسے آپ نے سردیوں میں دیکھا ہوگا سردی ہوتی ہے بہت زیادہ، تو پانی اگر وہاں پہ جلدی میں خشک ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بس وضو کرتا رہے، وہ خشک ہو جائے تو ہو جائے. لیکن یہ کہ گیپ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ منہ دھو کے پھر کہیں چلا گیا اور آیا پھر اس نے جو ہے دونوں ہاتھوں سے شروع کیا، تو ایسا نہیں ہوگا، پھر دوبارہ شروع کرے گا. یہ ہو گئے کتنے ہو گئے؟ یہ ہمارے سامنے ہو گئے 10. ٹھیک ہے، لگاتار وضو کرتے رہنا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ایک وضو دھویا دوسرے وضو میں 5 منٹ 10 منٹ تک کوئی وقفہ کر دیا، اس طرح نہیں ہوگا. نمبر 11 پہ آتا ہے ترتیب وار دھونا، یعنی کہ ترتیب کا خیال رکھنا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آتا ہے پہلے پاؤں دھوتا ہے، پھر منہ دھوتا ہے، پھر ہاتھ دھوتا ہے، پھر مسح کرتا ہے، اس طرح نہیں. جیسے ترتیب ہے یعنی کہ پہلے منہ دھوئے گا، پھر دونوں ہاتھوں کو دھوئے گا، پھر اس کے ساتھ مسح کرے گا، پھر جو ہے کانوں کا مسح کرے گا، سر کا مسح، کانوں کا مسح اور انگلیوں کا خلال، داڑھی کا خلال، اور پھر پاؤں دھونا آخر میں. یہ ترتیب کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں ترتیب وار دھونا. اب سنت چھوڑنے کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ اوپر تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ فرائض میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دیا تو ان کا وضو نہیں ہوگا. اب سنت اگر کسی نے چھوڑ دی تو اس کا وضو تو ہو جائے گا لیکن ثواب میں کمی آ جائے گی. مستحبات وضو، اس طرح میں نے آپ کو بتایا 4 فرائض سے 11 سنتیں وضو کی. اب آتے ہیں مستحبات وضو. مستحب وہ چیزیں ہیں جو کہ مستحب کا درجہ تو ہوتا ہے وہ سنت سے کم ہوتا ہے، لیکن یہ ثواب میں آپ کو جو ہے بڑا کر دے دیتا ہے. یہ ان چیزوں کا اگر کوئی خیال کرے گا سنت کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مستحبات کا بھی خیال کرے گا تو اس کے ثواب میں اضافہ ہی اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. دیکھیے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا یعنی منہ قبلے کی طرف کر کے وضو کرنا، یہ ضروری نہیں ہے. اگر کہیں وضو خانہ ایسا بنا ہوا ہے کہ قبلے کی طرف منہ نہیں ہوتا تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. پورا جو جسم آزاد ہونے والے ہیں ان کو مل کر دھونا، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے مسح کیا جاتا ہے اوپر سے نہیں، پورے جس طرح ہم ملتے ہیں جسم کو مل کر دھونا. ٹھیک ہے، داہنی طرف سے شروع کرنا. نمبر 3 یعنی سیدھی طرف سے شروع کرنا، پہلے سیدھا ہاتھ دھونا، پھر الٹا ہاتھ دھونا، اس طرح سیدھا پاؤں اور پھر الٹا پاؤں. ٹھیک ہے. نمبر 4 بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا. یہ عام چیزوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، سفر پہ گئے ہوئے ہیں، آپ کے پاس بوتل میں پانی ہے، آپ اس سے وضو کر رہے ہیں اور آخر میں اس بوتل میں کوئی پانی بچ جاتا ہے اور آپ کے پاس اور پانی ہے اپنے لیے، یعنی آپ کو سفر میں ضرورت پڑے گی تو اور پانی ہے، تو وہ اگر بچ گیا ہے، اگر آپ اس کو پینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پانی آپ کھڑے ہو کر پئیں، اس میں آپ کو ثواب ملے گا. نمبر 5 دوسرے سے مدد نہ لینا، یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کسی اور سے کہہ رہے ہوں، یعنی کوئی شخص معذور نہیں ہے، خود وضو کر سکتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم جو ہے میرے اس بازو پہ پانی بہاؤ، اور دوسرے سے آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی آپ اس کو ملو، پھر کوئی اور آپ کا منہ دھلا رہا ہے، کوئی پاؤں دھو رہا ہے. اگر تو کوئی معذور ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، اگر کوئی معذور نہیں ہے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، خود اپنا وضو خود کرنا چاہیے. اب اگر کوئی ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا، یعنی قبلہ رخ ہو کر نہیں بیٹھتا، اعضاء کو مل کر نہیں دھوتا، داہنی طرف یعنی سیدھی طرف سے شروع نہیں کرتا، دوسروں سے مدد لیتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ مستحب کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر مستحب کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملتا، اور مستحب کا جو درجہ ہے وہ سنت سے کم ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، 4 ہم نے آپ کے سامنے فرائض بیان کیے تھے، 11 ہم نے آپ کے سامنے سنتیں بیان کی ہیں، اور مستحبات وضو ہم نے آپ کے سامنے تقریباً 5 بیان کر دی. اب مکروہات وضو. مکروہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ہو جاتی ہے تو آپ کا وضو تو ہو جائے گا، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اگر کوئی کر لیتا ہے تو وضو ہو جاتا ہے لیکن ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اب کیسے؟ نمبر 1 ناپاک جگہ پر وضو کرنا. کوئی ناپاک جگہ ہے، گندگی ہے، وہاں پہ کوئی وضو کر رہا ہے، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، یعنی جیسے پیچھے ذکر ہوا تھا کہ ناک بھی صاف کرنی ہے، کوئی سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کر رہا ہے. نمبر 3 پانی زیادہ بہانا، پورا نل انہوں نے کھول دیا اور چل رہا ہے، پانی چل رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں اور وضو بھی ہو رہا ہے، تو یہ مکروہ ہے، یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. نمبر 4 وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا. نمبر 5 خلاف سنت وضو کرنا. نمبر 6 زور سے چھپکے مارنا، یعنی پانی کو اپنے منہ پہ اتنا زور سے مارنا کہ اس پانی کی چھینٹیں آس پاس کے لوگوں کو جا کر لگیں. ان چیزوں سے بچنا چاہیے، سنت کے خلاف بھی کام نہیں کرنی چاہیے، زیادہ پانی نہیں بہانا چاہیے. سیدھے ہاتھ سے وضو کرتے ہوئے سیدھے ہاتھ سے ناک کو بھی صاف کرنے سے بچنا چاہیے، الٹا ہاتھ اس میں استعمال کرنا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ثواب میں کمی واقع کر دیتی ہیں. اب نواقض وضو یعنی جن سے وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا، اگر آپ نے ان چیزوں کے ہونے کے بعد بھی نماز پڑھی تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. اب وہ چیزیں کتنی ہیں وہ دیکھیں. نمبر 1 پخانہ یا پیشاب کرنا. ٹھیک ہے. واش روم اگر کوئی ہو کر آیا ہے یا چھوٹا پیشاب کیا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. نمبر 1 ہوا کا خارج ہونا، اس سے بھی نمبر ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے،
پاخانہ ایک ہے، پیشاب دو ہے، ٹھیک ہے. یعنی نمبر ایک کیا ہے نواقض وضو میں سے، نمبر ایک کوئی پاخانہ کرے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، نمبر دو کوئی پیشاب کر رہا ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، نمبر تین اگر کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، نمبر چار خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، یعنی کوئی جسم میں کوئی چوٹ لگی ہے وہاں سے خون ظاہر ہو گیا یا پیپ ظاہر ہو گئی تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر وہ ظاہر ہو کر اور بہنا شروع ہو گیا، یعنی جس جگہ سے خون ظاہر ہوا تھا اور وہاں سے وہ اپنی جگہ سے بہنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 6 منہ بھر کے ہونا، یعنی الٹی ہو گئی منہ بھر کے ہوئی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، کوئی دیوار کے ساتھ ٹیک لگایا اور وہ سو چکا، اس کو نیند آ گئی، یا کوئی لیٹ گیا اور اس کو نیند آ گئی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. نمبر 8 ہے نشے میں مست یا بے ہوش ہو جانا، کسی نے نشہ کیا اس میں بالکل مست ہو گیا، ایسا مست ہوا کہ اس کو دنیا اور مافیا کی کوئی خبر نہیں ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر وہ بے ہوش ہو گیا تو اس سے تو بطریقہ اولا وضو ٹوٹ جائے گا. نمبر 9 رکوع سجدہ والی نماز میں قہقہ مار کر ہنسنا. اب ہنسنے سے میں نے جیسے شروع میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کا پخانہ بھی نہیں ہوا، ہوا بھی خارج نہیں ہوئی، الٹی بھی نہیں ہوئی، خون یا پیپ بھی آپ کے جسم سے نہیں نکلی، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ کون سی چیزیں؟ وہ ہے نماز میں ہنسنا. اب جنازے کی نماز میں کوئی ہنسے گا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی فرض نماز میں ہنس گیا، جیسے کہ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، سنت ہیں، ان چیزوں میں اگر کوئی ہنس جاتا ہے تو اس کی نماز تو ٹوٹے گی لیکن وضو بھی ٹوٹ جائے گا. تو اس کو کیا ہے، اس کے لیے جائے گا دوبارہ وضو کر کے آئے گا، پھر آ کے وہ نماز شروع کرے گا. تو یہ آج کا ہمارا سبق ہو گیا. طہارت کے بیان میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا طہارت کسے کہتے ہیں، طہارت کا قرآن میں بھی ذکر ہے، طہارت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے آپ کو قول سنا دیا. اس کے بعد وضو کا طریقہ، وضو کی فرائض ہم نے آپ کو بتایا، سنتیں آپ کو بتائی، مستحبات بتائے، مکروہات بتائے. مکروہ وہ چیزیں جن سے بچنا چاہیے، اگر کوئی نہیں بچتا تو ثواب میں کمی آ جائے گی. نواقض وضو آخر میں آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیے. نواقض وضو وہ ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس حالت میں پھر آپ کا وضو نہیں رہتا تو آپ نماز بھی نہیں پڑھیں گے. انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، غسل کے فرائض انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.